السلام علیکم، میں ہوں عائشہ بخش۔ رپورٹ کارڈ میں خوش آمدید۔ گزشتہ روز حکومت نے جماعت الدعوہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تنظیم کے سربراہ حافظ سعید سمیت 5 مزید رہنماؤں یا افراد کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ حکومت نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1267 کے تحت جماعت الدعوہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو زیر نگرانی رکھنے، ان کے اساس سے منجمد کرنے، پاسپورٹ اور اسلحہ لائسنس منسوخ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جماعت الدعوہ کے سربراہ کی نظربندی پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ حافظ سعید کی نظربندی کا فیصلہ حکومتی پالیسی ہے۔ یہ فیصلہ کسی عالمی دباؤ کے نتیجے میں نہیں بلکہ قومی مفاد میں کیا گیا ہے۔ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ ہم کسی سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایک طرف جہاں حافظ سعید کی نظربندی کو حکومت کی جانب سے قومی مفاد میں کیا جانے والا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے، تو وہیں بعض تجزیہ کار اسے امریکہ سمیت عالمی دنیا کے دباؤ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اسی معاملے پر سوال رکھیں گے رپورٹ کارڈ کے پینل سے کہ وہ اس پوری صورتحال اور اس معاملے پر کیے گئے فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ پینل میں ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں مظہر عباس، لاہور سے ویڈیو لنک پر حسن نثار، لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ امتیاز عالم، منیب فاروق، اسلام آباد اسٹوڈیو سے شہزاد چودھری اور سلیم صافی صاحب۔ رپورٹ کارڈ کا پہلا سوال آپ سب کے لیے۔ حافظ سعید کی نظربندی ریاست کا فیصلہ ہے، ترجمان پاک فوج۔ کیا پاکستان پر عالمی دباؤ کم ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں اس فیصلے سے عالمی دباؤ کم ہوگا تو ہاں کا آپشن لے سکتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو نہیں کے آپشن کے ساتھ جائیں گے۔ شہزاد چودھری صاحب۔ دیکھیے، اس سوال کا مفروضہ تو یوں ہوا کہ ہم نے یہ پالیسی یا جو فیصلہ کیا ہے یہ عالمی دباؤ کی وجہ سے کیا ہے، تو اگر تو ہم اس مفروضے کی بنیاد پہ جواب دیں گے تو پھر تو شاید اس کو کم ہونا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ مفروضہ صحیح ہے۔ میرا خیال ہے پالیسی کی تبدیلی جب بھی آتی ہے وہ عمومی جو تناظر ہوتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی جب حالات بدلتے ہیں تو پالیسی کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی بنیادی مثال اس کی یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ کی پیٹرول کی قیمت پمپوں پہ بڑھ جاتی ہے، جب وہ کم ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ اتنا چھوٹا اور بنیادی پالیسی کا ایک اصول ہے، تو اسی طریقے سے ہر پالیسی ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ کو ایڈریس کرتی ہے۔ اچھا، اب اس انوائرمنٹ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہیں آج کی دنیا کے اندر؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے آپ کو امریکہ میں تبدیلی نظر آتی ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے خد و خال ابھی تک واضح نہیں ہو سکے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو صدر آئے ہیں امریکہ کے وہ کن بنیادوں پہ اپنے معاملات کو لے کے آگے چلیں گے، کس قسم کی کس کو ڈھیل دیتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت دو ایسے ملک ہیں جو کہ ایک نیوکلیئر وار کے اندر خدا نخواستہ کسی ایسی مس ایڈونچر میں جا کے گھس سکتے ہیں، تو پاکستان کو ہر وہ قدم اٹھانا ہے جو کہ اس کی ولنریبلٹیز کو ایڈریس کرتا ہو، بھارت کے ساتھ بھی اور دنیا کے عمومی حالات کے اندر۔ آپ یہ دیکھیے کہ حافظ سعید کو اگر اس طرح سے کسٹڈی میں لیا جاتا ہے تو بھارت کے ہاتھ سے وہ جو ایک لیشنگ اس کے ہاتھ میں ٹول تھا جس سے وہ پاکستان کو بیٹ کرتا تھا وہ بڑی کچھ حد تک نکال لیا جاتا ہے۔ امریکہ کے پاس ایک اور وجہ کم ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان کو اس ملکوں کی فہرست میں ڈالے جس کے اندر کہ وہ یہ سمجھے کہ لشکر طیبہ کا یا فلانے کا یا جماعت الدعوہ کا بہت بڑا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں آپ کو کسی نہ کسی چیک یا بیلنس میں ڈالنا ہے۔ دوسرا یہ، تیسرا آپ کے دوست بھی تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں، چین کی طرح کے ملک، وہ کہتے ہیں کہ خام خواہ ہمیں بڑھ کے ہر جگہ پہ تمہارے معاملات کو ڈیفینڈ نہیں کرنا پڑتا اور ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئے لیول پہ استوار کرنا ہے، اس لیے وہ بھی ایڈریس ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے نیشنل ایکشن پلان کا ایک ایسا عنصر اور ایک ایسا ایلیمنٹ جو کہ آپ کو کرنا تھا اور آپ کو وہ وجوہات اور انوائرمنٹ نہیں مل رہا تھا جس میں کہ آپ یہ کر پاتے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑی کامیابی نیشنل ایکشن پلان کے کانٹیکس میں ہے۔ یہ انوائرمنٹ، کبھی کوئی پالیسی پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر پالیسی کے میکسیمم فوائد کب ملتے ہیں۔ شہزاد صاحب، آپشن آپ لے رہے ہیں یا آپ نے کہا یہ مفروضہ درست نہیں، آپ سوال پر آپشن لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا مفروضہ غلط ہے۔ میرا نہیں خیال کہ عالمی دباؤ کے نیچے کیا گیا ہے۔ پاکستان نے اپنے مفاد میں تمام ایڈوانٹیجز یا میکسیمم ایڈوانٹیجز گین کرتے ہوئے اس میں کچھ کمیاں بھی ہوں گی، ان کو ایڈریس کیا جائے گا۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفروضہ غلط ہے، اس سوال کا جواب بنتا نہیں ہے۔ سوال کا جواب نہیں لے رہے، اس کو درست نہیں سمجھ رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، جو ابھی لاسٹ میں بات کی شہزاد صاحب نے کہ نیب کا ایک ایسا عنصر تھا جو نہیں کر پا رہے تھے، اس کو انوائرمنٹ یا ریزننگ مل گئی، آپ اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اور کیا جواب میں آپشن لیں گے؟ دیکھیے، میں آپشن نہیں کر لوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ حافظ سعید کے خلاف
پاکستان کے اندر ایز سچ کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے تو آپ کتنی دیر تک کسی کو نظر بند کر سکتے ہیں until unless آپ کی بنیادی پالیسی میں تبدیلی نہ آئے. دیکھیے آپ یہ کہیں کہ پاکستان نے اپنے قومی مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے لیکن جو ٹائمنگز ہیں اس کو قطعی طور پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پاکستان نے اپنے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. اس ٹائمنگ کو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو سختی آئی ہے اس کے فوراً بعد آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا. جو پریشرز ہیں وہ اس پریشرز میں دیکھا جائے گا کیونکہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنے وہ اس بیانیہ کو تبدیل نہیں کیا اب تک کہ جس کے تحت جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو کس طریقے سے کام کرنا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کو کس طریقے سے کام کرنا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں 2001 میں جب پابندیاں لگائیں اور 2002 میں پابندیاں لگائیں تو ان کو ہم نے 2 گروپس میں تقسیم کر دیا. پہلے ہم نے 14 اگست 2001 کو جو فرقہ وارانہ تنظیمیں ان پر پابندی لگائی, پھر جنوری 2002 میں ہم نے جہادی آرگنائزیشنز پہ پابندی لگائی. لیکن یہ دونوں آرگنائزیشنز آؤٹ لارڈ ہونے کے باوجود نہ صرف کام کرتی رہیں بلکہ ان کے پولیٹیکل ونگز بن گئے, ان کا لٹریچر اسی طرح فروخت ہوتا رہا. تو ایک طریقے سے ہم نے سرفیس پہ تو یہ دکھایا کہ ہم نے پابندی لگائی لیکن گراؤنڈ پہ وہ پابندی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آئی اور اسی وجہ سے وہ فلرش کرتے رہے. تو آج حافظ سعید کے خلاف آپ جب وہ فرض کریں کل جماعت الدعویٰ سپریم کورٹ میں سے چیلنج کرتی ہے, آپ کے پاس کیا گراؤنڈ ہے کہ ان کو اس ڈیٹینشن کو آپ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ اس چیز کو جسٹیفائیڈ کر پائے گی کہ جی پابندی کس وجہ سے لگائی ہے. آپ نے ایم پی او بھی نہیں لگایا, ابھی تک مینٹیننس اور پبلک آرڈر بھی نہیں لگایا ہے, آپ نے صرف ان کو وہ کر دیا ہے. تو جب تک آپ اپنا انتہا پسندی کے حوالے سے اور جہادی آؤٹ فٹس کے حوالے سے اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کریں گے, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی. حسن نثار صاحب کیا آپشن لیں گے؟ ایک چھوٹا سا ضمنی سوال, یہ جو بیانیہ کی بات کی ہے کیا ہمیں اس پر کام کرنے کی کس حد تک ضرورت ہے؟ ہم کریں کچھ اور دکھائیں کچھ اور, تو پھر اس صورت میں آپ کیا سمجھیں گے, دنیا کیا دیکھے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ عالمی دباؤ بھی ایک فیکٹر ہو تو اس میں شرمندہ ہونے کی یا شرمانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. عالمی دباؤ ہوتے ہیں اور ان کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے. آپ مریخ پہ تو رہ نہیں رہے, اسی دنیا میں رہ رہے ہو. جتنی آپ کی سٹینڈنگ ہے, جو آپ کی سٹرینتھ ہے, جو آپ کی ورتھ ہے, جو آپ کی ڈیپتھ ہے, وہ بھی آپ کو پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مومن کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی فراست سے ڈرو. فراست ایک بڑا وسیع مفہوم والا لفظ ہے. دوسری بات یہ ہے قرآنک وزڈم کہ مومن اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے اور اس کے تقاضوں کو اچھی طرح سمجھتا ہے. میرے نزدیک یہ جو فیصلہ ہے عصر حاضر میں زندہ رہنے کے لیے جس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور وہ ظاہر ہے ہر آدمی کی ریکوائرمنٹ اس کے سائز کے مطابق ہوتی ہے, اس کی سٹرینتھ کے مطابق ہوتی ہیں. تو جو آپ کی پوزیشن ہے, جہاں آج یہ ملک کھڑا ہے سیاسی طور پہ, اقتصادی طور پہ, اخلاقی طور پہ, بڑھ کے آپ جتنی مرضی مارتے رہیں, مجھے تو کم از کم ان سے کوئی دلچسپی نہیں. تو you'll have to come to terms with certain realities. یہ کڑوی گولی بھی ہے تو آپ کو نگلنی پڑے گی. جو کچھ آپ ماضی میں کرتے رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقت میں وہ ساری لگژریز اب اس طرح افورڈ کی جا سکیں گی. اور میں نے ریسنٹلی, میرا خیال آج کل ہی کہیں پڑھا ہے کہ ایون چائنا is feeling embarrassed, اور اس نے بھی کوئی ڈسپلائر کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ بھئی یہ میں اس کا کوئی بندوبست کرو. سیدھی سی بات ہے, آپ کو you'll have to behave simple. ٹھیک, آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں پھر اس پوری صورتحال پر؟ جی بالکل, بالکل ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. امتیاز عالم صاحب کیا آپشن لیں گے اور کس طرح سے تجزیہ کریں گے اس صورتحال کا؟ دیکھیے ہمیں ایک تبدیلی نظر آ رہی تھی ضرب عضب کے بعد سے, اور ہم یہ دعویٰ کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے پالیسی کے طور پہ کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, اور یہ کہ ہم تمیز نہیں کرتے اچھے اور برے طالبان کی. لیکن ہم پہ اعتراض ہوتا رہا, اور یہ بھی ہوا کوشش کہ
یہ جو کشمیر پہ جہاد میں شامل تنظیمیں ہیں ان کی کوئی قلب ماہیت ہو جائے، انہیں کو بدلا جائے اور یہ کوئی سماجی کاموں میں چلے جائیں، کوئی رفائی کام میں چلے جائیں، کوئی ان کی کایا پلٹ کر دی جائے۔ لیکن یہ جو ان کی موجودگی تھی سڑکوں پر بہت زیادہ نمایاں، اس کا دنیا بھر میں بڑا نوٹ لیا جا رہا تھا۔ ہمارے خارجہ محکمے کی اور سفیروں کی جو رپورٹ تھی کہ دنیا میں کشمیر کے سوال پہ ہماری بات کوئی نہیں سنتا، جب وہ ان جلوسوں کو اور جلسوں کو اور کالعدم تنظیموں کو اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں۔ یہی رپورٹ وزارت خارجہ نے دی۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 2 مہینے پہلے کوئی بریفنگ دی تھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے، میں تو وہاں نہیں تھا، لیکن جو میں نے سنا کہ اس طرح کی بات چیت آن کارڈز تھی، غور طلب تھی، اور یہ ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے کی بات ہے۔ جو شہزاد صاحب نے بات کی تھی اسے آگے بڑھاتے ہوئے کہ ماحول اور کو ریلیشن آف فورسز بدل جاتا ہے، ان کے درمیان تعلق بدل جاتا ہے، تضادات بدل جاتے ہیں، چیلنجز بدل جاتے ہیں، انہیں حل کرنے کے طریقے اور اسٹریٹجیز بدل جاتی ہیں۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خاص زمانے میں جیسے جب سوویت یونین آیا افغانستان میں ایک خاص پالیسی اختیار کی گئی، اب مجھے تو اس سے بھی اتفاق نہیں تھا جو پالیسی اختیار کی گئی، اس کا ہمیں آج تک خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ لیکن جو سمجھدار حکمت عملی ہے، یہ جو ملٹری سائنس جو لوگ جانتے ہیں، ان میں ایک لچک ہوتی ہے، حقائق کو دیکھ کر جذبات کی بنیاد پر اور غیرت اور قومی حمیت یہ عوام کے لیے جذبات کو رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں جو دیکھا جاتا ہے کہ کیا توازن قوت ہے، کیا بدلتے ہوئے حالات ہیں، عالمی علاقائی حالات میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کشمیر کاز کو، کشمیریوں کی جدوجہد ہے، کشمیری اس کے بنیادی پارٹی ہیں، اور وہ جس حق کو جتا رہے ہیں اس کے لیے کسی مسلح اظہار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے انہیں نقصان ہوا ہے۔ میں جیسے کشمیری لوگوں کو جانتا ہوں، اب وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ امتیاز صاحب، ریاست کے اس فیصلے سے پاکستان پر عالمی دباؤ میرا خیال ہے یقیناً، اور ایک بات میں چھوٹی سی کر دوں، کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو اندھیری آئی ہے ٹرمپ کی، تو ٹرمپ کوئی نہ کوئی دنیا میں طاقت کے مظاہرے کے لیے کسی نہ کسی کو نشانے بنانے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اور میں آپ کو بتا دوں ٹرمپ پر وہاں سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ نے تجزیے تبصرے دینے شروع کر دیے اس کی شخصیت پر۔ اب ظاہری بات ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت اچھا ہے ابھی، ورنہ اگر یہ نہ کرتے، یہ جو منی ٹریل تھی اور یہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی اس کے حوالے سے پاکستان پہ بندشیں لگ جاتی ہیں۔ صافی صاحب کیا کہیں گے؟ جیسے امتیاز صاحب کہہ رہے دیر آئے درست آئے، کیا آپشن لیں گے اس صورتحال پر؟ جی میرے خیال میں کیا گیا ایک تو عالمی دباؤ پہ، عالمی دباؤ بہت پہلے سے تھا، اور میاں نواز شریف صاحب بھی اس عالمی دباؤ کی وجہ سے بہت پہلے سے ایسا چاہتے تھے، لیکن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس معاملے پہ وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اور نئی قیادت کے کنٹیکسٹ میں شاید میاں صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ دباؤ کوئی کم نہیں ہوگا عالمی۔ ٹھیک، نہیں کا آپشن لے رہے ہیں، 2 نہیں میں 2 ہاں میں، اور شہزاد صاحب نے آپشن نہیں لیا تھا۔ منیف فاروق صاحب، پوری گفتگو آپ نے سب کی سنی، آخر میں آپ سے جانا چاہیں گے کیا آپشن رکھیں گے، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ کوئی دباؤ میں کمی آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک دباؤ لینے کی بات ہے کہ کیا یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت لیا گیا ہے، میں اس سے بھی بصد احترام اعتراض کروں گا کہ یہ میں بھی اگری نہیں کرتا، کیونکہ اگر دباؤ ہی لینا ہوتا تو دباؤ بہت عرصے سے تھا۔ دیکھیے، وہ 2008 سے معاملہ چل رہا ہے یونائیٹڈ نیشنز کے اندر، 2010 سے اس میں مزید امپروومنٹ آئی۔ وہاں ہماری پالیسی کے اندر انفیکٹ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اور میں ریسنٹلی بات کروں گا ضرب عضب کا بھی، بڑا ایفیکٹولی پاکستان ایکشن کیا ہے ضرب عضب میں دہشت گردوں کے خلاف، لیکن ابھی بھی بہت گنجائش ہے کہ ہم اپنی پالیسی، اپنا جس کا ذکر کیا جاتا ہے بیانیہ، اس کو کلیئر کریں کہ ہم سیکٹیرینزم کے حوالے سے ہمارا بیانیہ کیا ہے، انتہا پسندی کے حوالے سے ہمارا بیانیہ کیا ہے، اس پہ بہت کام ہونا ضروری ہے۔ پریشرز آلریڈی تھے بھی، آگے بھی رہیں گے، اور ہم سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا، جو کہ کیا بھی جا رہا ہے، کہ مزید سکرو ٹائٹ کیے جائیں یا نوز کو ٹائٹ کیا جائے اگینسٹ جماعت الدعویٰ۔ جماعت الدعویٰ کی یا ان کی obviously انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا، جو ہسٹری ہے لشکر طیبہ کی بھی، ان کی ہسٹری نکال لیجئے کہ پاکستان کو
ان کی ایگزسٹنس نے کتنے فائدے دیے ہیں اور کتنے نقصان دیے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ریاست کو کبھی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن سے کوئی فائدہ رہا ہے. اب اگر ایک پالیسی کی تبدیلی, جو کہ آج ڈی جی آئی ایس پی نے کہا کہ یہ ایک ایسا فیصلہ, ایک پالیسی ڈیسیجن ہے جو کہ ریاست پاکستان نے کیا ہے, تو بڑی اچھی بات ہے, ویلکم ڈیسیجن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید اتنی تبدیلی ضرور آئی ہے کہ دنیا جو کہتی رہی ہے بہت عرصے سے, اسے ہم بھی اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس طرح کی آرگنائزیشن سے, یا کسی بھی طرح کی آرگنائزیشن جو کسی طرح سے بھی ہماری سرزمین کے اندر آپریٹ کر کے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کرتی ہے یا اس پہ الزام ہے, تو اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اسی طرح میں امید کرتا ہوں کہ ذرا ریاست یہ بھی بتائے کہ کچھ عرصے پہلے ہم سنتے تھے کہ جیش محمد کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے, مسعود اظہر صاحب کو بھی شاید پریونٹڈ ڈیٹینشن میں رکھا گیا, ان کا سٹیٹس ابھی تک کلیئر نہیں ہے. کم از کم ریاست نے اس حوالے سے, حکومت نے ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں دی, تو بڑی اچھی بات ہے یہ ہوا ہے. لیکن دباؤ, ایکسپیکٹیشنز اس کے بعد مزید بڑھیں گی, کم نہیں ہوگی. لیکن میں اس سے بھی ایگری کروں گا کہ یہ فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں لیا گیا, یہ فیصلہ پاکستان کی حکومت اور فوج نے مل کے لیا ہے, اپنے بیسس کے لیے. حافظ سعید کی نظر بندی, ریاست کا فیصلہ ہے, ترجمان پاک فوج کے پاکستان پر عالمی دباؤ کم ہوگا. ہمارے یہاں سے ضرور بات کی گئی کہ فیصلہ کسی دباؤ کی وجہ سے ہے یا خود ریاست پاکستان کے, لیکن جو آپشن آئے ہیں عالمی دباؤ کو لے کر, 3 آپشن ہیں کہ دباؤ کم نہیں ہوگا, 2 ہاں میں آپشن ہے. شہزاد چودھری صاحب نے اس پر کوئی بھی واضح رائے نہیں. لیکن ایک بات جو بار بار اس پلیٹ فارم سے اٹھائی گئی کہ ہماری ریاست کو, اس ملک کو ضرورت ہے پسندی کے بیانیے کو ڈیفائن کرنے کی, کہ انتہا پسندی اس ملک کے لیے کیا ہے اور اسے کس طرح ہینڈل کیا جانا ضروری ہے. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملہ, تحریک طالبان پاکستان کی قیادت افغانستان میں موجود ہے. یہ بھی کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج, اس کو تجزیہ کار اس وقت کیسے دیکھ رہے, کس طرح پاکستان اس معاملے کو ہینڈل کر سکتا ہے, جانیے پینلسٹ کی رائے اس بریک کے بعد. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید. کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی قیادت عرصہ دراز سے افغانستان میں موجود ہے. دہشت گردی کے خلاف مؤثر آپریشنز کے ذریعے فاٹا میں موجود دہشت گردوں کی تمام پناہ گاہیں ختم کر دی گئی ہیں. ان خیالات کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے آج نیوز میڈیا سے گفتگو میں کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ہمیں افغانستان کی صورتحال پر تشویش ہے اور دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان میں روپوش ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے متعلق موجودگی کا اظہار کیا گیا ہو. اس سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے امریکی حکام سے مولوی فضل اللہ اور دیگر دہشت گردوں کو نشانہ بنانے کی اپیل کی تھی, جبکہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ بھی دبے لفظوں میں مولوی فضل اللہ کی افغانستان میں موجودگی سے متعلق اعتراف کر چکے ہیں. دوسری طرف افغان حکام پاکستان پر افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کی پشت پناہی کا الزام لگاتے نظر آتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ بلیم گیم کب تک چلے گا. سوال یہ بھی ہے کہ افغان حکومت مولوی فضل اللہ کی موجودگی کا اعتراف کرنے کے باوجود کارروائی کیوں نہیں کرتی. کیا ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی ہے یا پھر صلاحیت کی کمی. سب سے اہم سوال یہ کہ پاکستان کو مطلوب دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے ریاست پاکستان کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں. پینل کے لیے رپورٹ کارڈ کا دوسرا سوال اس طرح سے ہے, ٹی ٹی پی قیادت افغانستان میں موجود, کارروائی کے لیے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. اوپن پلیٹ فارم دے رہے ہیں پینلسٹ, جس آپشن کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کے ذریعے اس معاملے کو حل کر سکتا ہے وہ آپشن یہاں پر دے سکتے ہیں. سلیم صافی صاحب. آپشن اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ آپ افغان حکومت کو یہ اعتماد دلا دیں کہ آپ کے ٹی ٹی پی کو یا آپ کے دشمن کو, جس کو وہ ٹی ٹی اے کہتے ہیں, کہ اس کے خلاف ہم آپ سے تعاون کر لیں گے اور ان سے یہ گارنٹی لے لے کہ ہمارے ٹی ٹی پی کے خلاف وہ کارروائی کر لے. جس طرح ہمارا الزام ہے تو جو افغانوں سے لڑ رہے ہیں ان کے ملا عمر کے بارے میں بھی افغان حکومت کو یہی الزام ہوتا تھا. ان کے جو دوسرے جانشین تھے ملا اختر منصور, وہ بھی پاکستانی سرزمین پہ مارے گئے. اور افغان حکومت کا جس طرح ہمارا اس دعوے میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ افغانستان میں ہے, اسی طرح افغانستان کے اس دعوے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ افغان طالبان کی بیشتر لیڈرشپ بھی پاکستان میں ہے. تو طریقہ تو وہی ہے کہ ہم اگر ان کے گریونس کو ایڈریس نہیں کرتے تو ہمارا ختم نہیں ہو سکتا. صافی صاحب, میں آپ کو ٹوک رہی ہوں معذرت کے ساتھ, بڑا بیسک پوائنٹ آپ نے اعتماد سازی کی بات کر دی کہ یہ ہونا ضروری ہے. سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے. ہوگا ایسے ہی ہے کہ آپ افغان حکومت کو حکومت تسلیم کر لیں اور افغان حکومت جو ہے پاکستان کو قدر و منزلت دے دیں اور دونوں اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی گریونسز کو ختم کر لے. ایسا نہیں ہو سکتا اگر افغان حکومت ہمارے گریونسز کو ایڈریس نہیں کرتی
تو کبھی بھی ہم ان کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ ہمارے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی تو تب تک جو ہے ہم بھی ان کو ڈیلیور نہیں کریں گے، نہ وہ ہمیں ڈیلیور کر سکتے۔ اس کے لیے کہ پورے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ ہم افغانستان کی حالات کی خرابی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور وہ پاکستان کی حالات کی خرابی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دونوں نے ہر آپشن آزما لیا، امریکہ کے ساتھ مل کے، کبھی اس کے ساتھ مل کے، اس لیے اب دونوں کی قیادت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ایک دوسرے کے دشمن کو حقیقی معنوں میں دشمن سمجھ لینا چاہیے۔ ٹھیک، صحافی صاحب کی جانب سے اعتماد سازی کی بات کی گئی کہ دونوں ایک دوسرے کو اعتماد دلائیں، گارنٹیز دیں کہ ایک دوسرے کے دشمن کے خلاف کھڑے ہوں گے، سرزمین استعمال ہوگی۔ لیکن پاکستان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ یہاں پہ تمام دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا، جو فاٹا کی طرف جتنے آپریشنز ہو رہے تھے تمام پناہ گاہیں ختم ہو گئی۔ حسن نثار صاحب، یہ اعتماد کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا آپشن ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے پر اعتماد کریں اور ایک دوسرے کی کہی گئی بات پر اعتماد کریں، الزام نہ ہو؟ سلیم صافی صاحب نے جس طرح صورتحال ایکسپلین کی ہے، اس کے بعد سوائے اس کے کہ میں جگالی کر رہا ہوں گا یا میں ٹرمنالوجی تبدیل کروں، بات وہی ہے، پتہ کی ہے، اور نیتوں کا معاملہ ہے سارا، اور اگر خوش نیتی سے کیا جائے تو اٹ از اچیویبل، اٹ از مینیجیبل ہو سکتا ہے دونوں طرف سے۔ اعتماد کے لیے تو خوش نیتی ضروری ہے دونوں اطراف، اس میں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتا جو صافی صاحب نے کہا ہے۔ حسن صاحب، اگر دونوں کہہ رہے ہیں وہ اچھی نیت سے چل رہے ہیں تو پھر کمی کہاں پر ہے؟ دونوں جھوٹ بول رہے ہوں گے پھر، اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر الزام۔ جی نہیں، میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ خوش نیتی وہ ہے، یہ انصاف کی طرح ہے، انصاف کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ سو اگر اف یو مین ویل اور آپ خوش نیتی کا زبانی کلامی بات کر رہے ہو تو اس کو دکھائی بھی انصاف کی طرح ہونا چاہیے نا جی، تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی منافقت کسی بھی طرف سے ہوگی تو اسی طرح لٹکا رہے گا۔ حسن صاحب بھی تقریباً اسی بات کو دہراتے ہوئے ساتھ خوش نیتی کی بات کر رہے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ دونوں جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کی جگہ نہیں، ہم ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، دونوں جانب سے ایک طرح کے الزامات ایک دوسرے پر رکھے جاتے ہیں۔ کس طریقے سے یہ اعتماد سازی ہو سکتی ہے اگر یہی آپشن ہے، لاسٹ آپشن؟ کس طریقے سے وہ خوش نیتی دکھائی دے دونوں کی ایک دوسرے کی جانب کہ وہ ہم پر بھروسہ کرے، افغانستان پاکستان پر کرے، پاکستان افغانستان پر کرے؟ دیکھیں، سٹیٹس کے تعلقات نیت پر مبنی نہیں ہوتے، سٹیٹس کے تعلقات کلیئر مقاصد پہ ہوتے ہیں اور مقاصد کو حاصل کرنے کے طریقوں پہ ہوتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی صورتحال بہت انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک دوسرے پہ انحصار کرتی ہے بہت زیادہ۔ اب افغان طالبان کی ایک اور صورتحال ہے، وہ بہت بڑی ایک خانہ جنگی ہو رہی ہے افغانستان میں۔ اب اس میں پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغان حکومت سیٹلمنٹ چاہتی ہے ان کے ساتھ؟ اگر تو وہ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں تو پھر پاکستان اس میں کیا رول پلے کرے، یا وہ ایلیمینیشن چاہتے ہیں ان کی، جو شاید ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا پالیسی ہوگی؟ تو لیکن پاکستان کو ایک بات کلیئر کرنی پڑے گی اس کے لیے، اس ریسیپروسٹی کے لیے، یا کڈ پرو کو کہہ لیں آپ، وہ یہ کہ پاکستان کی سرزمین سے یہ افغان طالبان وہاں کوئی کارروائی نہ کریں، اور اسی طرح سے ہم ایشورنس لیں افغانستان سے کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے پھر بھی شک ہے افغانستان شاید یہ انفورس نہ کر سکے، لیکن جب وہ کولیشن فورسز کے ساتھ ہم افغان آرمی کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں، پھر امریکی بھی کر سکتے ہیں اور باقی نیٹو فورسز بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ پالیسی میں مزید نکھار آ رہا ہے اور صفائی آ رہی ہے۔ اگر یہ واقعی جو پہلا سوال اور دوسرا سوال دونوں جڑے ہوئے ہیں، اگر ہماری حکمت عملی جو کئی دہائیوں سے تھی وہ بدل رہی ہے اور ہم خطے میں امن کی پالیسی پرسیو کرنے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے یا اپنے دوسرے ہمسایوں کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ کاسمیٹک میئر سے بات نہیں چلے گی۔ لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں جنرل باجوہ نے آنے کے فوراً بعد بڑے پیغامات دیے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اعتماد بحال ہو، اور یقیناً افغان جو ہیں ناراض ہیں، افغان حکومت بہت ناراض ہے، بالعموم پاکستان کے بارے میں بہت غصہ ہے افغانستان میں، اور ہمیں کچھ میز لینے پڑیں گے۔ ہمارا جو بنیادی مطلب ہونا چاہیے، یہ ہم چھوڑ دیں اسٹریٹجک ڈیپتھ یا ہم 5واں صوبہ بنانا ہے، یہ بہت کی بحالی آپ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان ریٹرن
افغانستان پاکستان کے بارڈر کی مینجمنٹ مستقل بنیادوں پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا یہ بارڈر جو ہے سیکیور ہو جائے اور ریکگنائز ہو جائے. یہ ہمارا صرف ایک نکاتی ہونا چاہیے معاملہ. باقی سوال کے جواب پہ آ جائیں. ٹی ٹی پی قیادت کی وہاں موجودگی، پاکستان کے پاس آپشن اعتماد سازی ہی آپ آپشن دے رہے ہیں؟ پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ پاکستان اپنی پالیسی کو ریوائز کرے، جیسے کہ ریویژن نظر آ رہا ہے، اور افغانستان کے بارے میں ایک اور اپروچ اختیار کرے کہ افغانستان ہمارا 5واں صوبہ نہیں ہے اور ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے. ٹھیک. امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹس کے مقاصد ہوتے ہیں اور مقاصد کے حصول کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس لیے پاکستان کو پالیسی ریویژن کی ضرورت ہے. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں. فاروق، شہزاد چودھری، مظہر عباس صاحب کا تجزیہ آپ کے سامنے رہے گا. ٹی ٹی پی قیادت افغانستان میں موجود کارروائی کے لیے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں عائشہ، پاکستان کے پاس جو آپشنز ہیں وہ میں امتیاز صاحب کی بات کو ایک عمومی تناظر بناتے ہوئے اور بڑھاتے ہوئے اس بات کو میں آگے جاؤں گا. 4 بیسک آپشنز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتی سطح پر افغانستان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو گروپ ان کی سرزمین سے کام کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے، اور سفارتی سطح پر اگر وہ بات ہماری مان لیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن مسئلہ یوں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک محاذ حقانیوں کے خلاف کھولے افغانستان کے اندر، اور اگر وہ پاکستان میں جب آتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے گو کہ یہ ایک سب سے پہلی آپشن ہونی چاہیے. مجھے اس کی کوئی اثر ہوتے ہوئے اس چیز کا اس آپشن کا نظر نہیں آتا. نمبر 2، بارڈر مینجمنٹ، اور اس کے بعد یہ یقین کر لینا اپنے اندر کہ اس قسم کے جو منفی اثرات اس قسم کے گروپ پاکستان پہ ڈھانا چاہتے ہیں وہ ایک مضبوط سرحد کی وجہ سے ان کو روکا جا سکتا ہو. تیسرا یہ کہ پاکستان خود سے جا کر ان کے خلاف عمل کرے. گو کہ یہ سب سے مشکل اور سب سے ایک کمپلیکس چیز ہوگی. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہت زیادہ پیچیدگیاں آ جائیں گی. وہ افغانی سرحدوں کے اندر ہیں، افغانی سرزمین پہ ہیں. آپ سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں؟ آسانی سے کر سکتے نہیں جی. سرجیکل اسٹرائک واحد لفظ نہیں ہوتا، بے شمار اس کے اور عوامل ہیں، لیکن پاکستان خود ان کو ختم کر سکتا ہے. جس طریقے سے پاکستان نے یہاں پر اپنے جو فاٹا کے اندر باقی لوگوں کو ختم کیا، یہ ہم ان سرحدوں کے اندر جا کے بھی کام کر سکتے ہیں. اور یہ اگر وقت آیا تو شاید کبھی کبھار یہ بھی کرنا پڑ جائے گا. اور چوتھا عمل وہ ہے کہ آپ بارڈر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یقین کریں کہ ان کے سہولت کار جو پاکستان کے اندر ہیں ان کو کس حد تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے ساتھ اور باقی ان کی چیزوں کے ساتھ ختم کیا. آج کے دن میں اور آج کے حالات کے اندر نمبر 2 اور نمبر 4 آپشن، یعنی بارڈر کی مینجمنٹ سخت کرنے کی بات، اور اس کے بعد پھر انٹیلیجنس بیس اور اندر سے سہولت کاروں کی صفائی، یہ وہ 2 آپشن ہیں جو پاکستان کر سکتا ہے. نہ افغانستان کے اندر سخت ہے کہ وہ ان کے خلاف کچھ کر سکے، اور پاکستان فی الحال وہ عمل نہیں اٹھانا پڑتا جس سے پاکستان اور افغانستان میں جا کے اگر حملے کرے تو اس سے پیچیدگیاں بہت بڑھ جائیں گی. اس سے اس لیے اعتراض کر رہا ہے. ٹھیک، شہزاد صاحب نے 4 آپشنز رکھے، لیکن بارڈر مینجمنٹ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات. ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ٹائم کم ہوں، ہے. یہ جو امریکہ اور افغانستان کا دفاعی معاہدہ ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ کسی ملک اگر افغانستان پہ حملہ ہوا تو امریکہ بھی تصور ہوگا. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان وقت کا انتظار کرے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، اسی لیے پالیسی وقت کے تناظر میں دیکھی ٹھیک. جاتی ہے. شہزاد صاحب. منیر فاروق صاحب. دیکھیے، پاکستان اور افغانستان کا جو تعلق ہے اب تک انفیکٹ بڑا زبردست طریقے سے ہر ایک نے ایکسپینڈ کیا اس کے اوپر. میں بریفلی یہ کہہ دوں کہ ہمارا تعلق بڑا ڈیفیکلٹ رہا ہے افغانستان کے ساتھ. 2-3 میجر ایشوز ہیں. بارڈر مینجمنٹ ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے ان دا ریسنٹ پاسٹ، اور جنرل راحیل جب آرمی چیف تھے، اور اب تک اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، امپروومنٹ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو بیسک مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہم نے کس حد تک افیکٹولی انیبل کیا ہے افغان حکومت کو، یا فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس ڈائلاگ کے پروسیس کو جو کہ افغان حکومت ہم سے چاہتی تھی. یہی دنیا میں جانا جاتا تھا کہ پاکستان کا انفلوئنس ہے افغان طالبان کے اوپر، کیونکہ ہسٹوریکلی ان کے بہت سے لوگ یہاں پر رہتے رہے ہیں، اور اب بھی یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ ان کی فیملیز یہاں پر ہیں. اگر وہ مکمل طور پر نہیں ہیں تو ابھی بھی کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں. پاکستان نے کرنے کی کوشش کی. پاکستان کی طرف سے موقف یہ ہے کہ ملا عمر کی مرنے کی خبر لیک ہو جانا، ملا اختر منصور کو ایلیمنیٹ کر دیا جانا، یہ تمام عوامل ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں جس سے کی وجہ سے یہ پروسیس آگے نہیں بڑھ سکا. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک بہترین ملٹری ریزن ہے، ملٹری لاجک بھی ہے، جو کہ ہم بہت سے آفیسر سے بات کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ فرنٹ نہیں کھول سکتے. ہم تحریک طالبان کے ساتھ لڑ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کے ایفیلیٹ گروپس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ضرب عضب کیا ہے، لیکن ہم ایک نیا فرنٹ نہیں کھول سکتے.
اس چیز کو, اس لاجک کو شاید ہمارے لیے تو ہم اس کو بائی کرتے ہیں لیکن شاید دنیا اسے بائی نہیں کرتی. افغانستان کے اندر افغانستان وہ ٹٹ فار ٹیٹ ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ پھر انہوں نے اگر وہ ان کو سپورٹ نہ کریں ملا فضل اللہ کو, لیکن ایک پھر وہ بھی سیف ہیون پرووائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ یاد رہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت بہت سی فورسز ایسی ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتی ہیں. افغانستان itself is in a disarray. وہاں پر جو پریزیڈنٹ ہے ان کی ریٹ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کتنی رہ گئی ہے, کتنی ایفیکٹولی وہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے پاس آپشن یہ ہے کہ سفارتی سطح پر کچھ کر لے, اور شاید اگر ہم جس طرح شہزاد صاحب نے کہا کہ ملیٹریلی کچھ کر سکتے ہیں اور کچھ اسٹرائک ایسی کر سکتے ہیں, سفارتی سطح کا استعمال اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات پہ آ گئے ہیں. مظہر عباس صاحب, دیکھیے میرا خیال ہے کہ مشترکہ آپریشن کی طرف جانا چاہیے, اور اگر ہم دیکھیں تو اشرف غنی صاحب جس وقت آئے تھے اس وقت ایک بڑا اچھا ہنی مون پیریڈ تھا. اس کے بعد یک ہمیں ایک دم نظر آیا کہ سیپریشن ہو گئی اور اب ہم طلاق کی طرف جا رہے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ اشرف غنی کا وہ پیریڈ جو تھا اس کو ہم کیوں نہیں یوٹیلائز کر سکے, کیوں نہیں ہم اسے بہتر بنا سکے. اور دوسرا آپشن یہ کہ امریکہ, چین اور روس, ان تین ممالک کو انوالو کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں کہ جوائنٹ آپریشن کیا جائے, چاہے وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہو یا افغانستان کے اندر ملا فضل اللہ یا دیگر لوگوں کے خلاف ہو. تو مجھے تو مشترکہ اس کے علاوہ اگر آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں, اس سے کیا تعلقات بہتر ہوں گے آپ کے, اور میرا خیال ہے کشیدہ ہوں گے, اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. اور وہاں یاد رکھیں صرف اشرف غنی نہیں ہے, عبداللہ بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ, بلکہ میرا خیال ہے پرو پاکستان بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ اینٹیگنائز کریں گے اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا آپ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ امریکہ, روس اور چین کو انوالو کریں اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے, اور ایک کمبائنڈ فورس بنائیں اس طرح کے جو بھی افغانستان کو جو شکایات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے, اور پاکستان کو جو افغانستان سے شکایت ہے ان کو دور کرنے کے لیے. وہی ایک مسئلے کا حل ہو سکتا ہے, باقی تو مجھے نہیں نظر آتا. ٹھیک, ہمارا سوال ٹی ٹی پی قیادت افغانستان میں موجود, کارروائی کے لیے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ پینلسٹ کی جانب سے بڑے کھل کے تمام اینگل سے بات کی گئی. اعتماد سازی کے اقدامات ہونے چاہیے, دونوں ملکوں کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں, آپریشن مشترکہ آپریشن کی جانب سے بات کی گئی. سب سے اہم بات بارڈر مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پروگرام آپ نے دیکھا, اپنا فیڈ بیک ہمیں بھیج سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.